بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی پورا ڈرامہ باز ہے۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر یہ بھی فلمی اداکاروں کی طرح خوب ایکٹنگ کر لیتے ہیں۔ اپنے شاگردوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اتنے بڑے دعوے کرتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو صاف ستھرا مواد ہے، صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ضعیف حدیثیں لینے کی ضرورت ہی کیا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ ساڈے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ یہ مرزا جیلمی کی سراسر اداکاری اور ایکٹنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جیلمی کو جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں کمزور روایات بھی لے لیتا ہے، بے بنیاد روایات بھی لے لیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ اس کو بغض ہے تو اس لیے اس سلسلے میں اس کو کمزور سے کمزور بے بنیاد روایت بھی اگر ملتی ہے تو اس کو خوب اچھالتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اس نے نام نہاد مفتی فضل ہمدرد سے گفتگو کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی۔ پہلے آپ اس کے زبانی وہ روایت سن لیں۔ لیکن بعد میں وہی بات ہے جو حضرت معاویہ نے کی تھی کہ اسے اپنے مسلح اور لوٹے سے فرصت نہیں ملے گی، اس کے بارے میں تم بے فکر رہنا یزید، ہوشیار رہنا نا تو یہ لومڑی ہے عبداللہ ابن زبیر چلاک، اور دوسرا حسین ابن علی سے رہنا، لیکن ان کے بارے میں نرمی رکھنا۔ یہ روایت تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے ابن جریر طبری کے حوالے سے لکھی ہے اور تاریخ طبری کے اندر اس کی سند موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے تاریخ طبری ہے، اس کے اندر آپ اس واقعہ کی سند دیکھ رہے ہیں۔ اس کی سند میں دو راوی ہیں، ہشام بن محمد کلبی اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ ان دونوں پر محدثین نے بڑی سخت جرح کی ہے۔ مثلا حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لوط بن یحییٰ ابو مخنف کے بارے میں لکھا، تالیف لا یوثق بہ، بالکل گیا گزرا راوی ہے، بالکل قابل اعتماد نہیں ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، دار قطنی نے ضعیف کہا ہے، ابن معین کہتے ہیں ثقہ نہیں ہے، ابن عدی کہتے ہیں یہ جلا بھونا شیعہ راوی ہے۔ ابن ابی حاتم اپنے والد محدث ابو حاتم کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابو حاتم کہتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے، اور مرزا کے محدث اعظم علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ 1729 نمبر روایت کے تحت ابن جوزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن جوزی کہتے ہیں ابو مخنف کذاب راوی ہے۔ دوسرا راوی ہشام بن محمد کلبی ہے، اس پر بھی محدثین کی بڑی سخت جرح ہے۔ مرزے کے محدث اعظم علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ 4101 نمبر روایت کے تحت لکھا کہ میں کہتا ہوں ہشام کلبی متروک راوی ہے، جیسا کہ دار قطنی وغیرہ نے کہا ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں اس کا تعارف کراتے ہوئے، احد المتروکین، یہ متروک راویوں میں سے ایک راوی ہے۔ یہ چند ایک حوالے بطور نمونہ کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جن سے ثابت ہوا کہ ابو مخنف راوی کو بعض محدثین نے کذاب اور بعض محدثین نے متروک کہا ہے، اور اسی طرح ہشام بن محمد کو بھی محدثین نے متروک کہا ہے، علامہ البانی نے بھی، دار قطنی وغیرہ نے بھی۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزے کی زبان سے ہم آپ کو بتا دیں کہ مرزے کے ذہن کے مطابق متروک کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ متروک راوی ہے، یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر۔ متروک وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی، گھڑی ہوئی روایت ہے۔ یعنی مرزے کے نزدیک متروک کا مطلب ہے اتنا بڑا جھوٹا راوی جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں، کوئی روایت نہیں لینی۔ لیکن پوری بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر یہاں مرزا وہ روایت پیش کر رہا ہے جس کے اندر دو راوی متروک ہیں، بلکہ ان میں سے ایک راوی کو تو بعض محدثین نے کذاب بھی کہا ہے، بلکہ دوسرے راوی یعنی ہشام کلبی کو بھی بعض محدثین نے کذاب کہا ہے۔ بہرحال متروک تو ہیں، اور متروک کا مطلب آپ مرزے کی زبان سے سن چکے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں یہ مرزے کی منافقت ہے یا نہیں۔ جس روایت کے اندر دو راوی متروک ہیں بلکہ بعض محدثین کے نزدیک کذاب ہیں، وہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر پوری مکاری کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں بتا رہا کہ اس روایت کے راویوں پر اتنی سخت محدثین نے جرح کر رکھی ہے۔ ادھر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس صاف ستھرا مواد ہے، اسی کو صاف ستھرا مواد کہتے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ مرزا یہ بھی اصول بتاتا ہے کہ عام مومن پر بھی بغیر کسی مضبوط ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں۔ اس بدبخت سے کوئی پوچھے یہاں اتنا تقوی دکھا رہا ہے، اتنا خوف خدا یاد دلا رہا ہے، کیا صحابہ کا حق اپنے اوپر اتنا بھی نہیں سمجھتا جتنا عام مومن کا حق اپنے اوپر سمجھتا ہے؟ کیا صحابہ کے معاملے میں اس کو خوف خدا یاد نہیں آتا؟ کیا وہاں تقوی یاد نہیں آتا؟ اصل بات یہ ہے کہ مرزے کو یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن اندر کا بغض مرزے کو انصاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ضعیف روایت کے بیان کرنے میں بھی مرزے نے بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ اس روایت کے
کہ جن الفاظ سے مرزا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی تاثر پیش کر سکتا تھا وہ الفاظ تو اس نے لے لیے لیکن باقی حصے چھوڑ دیے۔ مثلا مرزے نے یہاں کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق کہا کہ یہ لومڑی ہے، حالانکہ اس روایت میں جس طرح لومڑی کے ساتھ تشبیہ ہے اسی طرح شیر کے ساتھ بھی ان کو تشبیہ دی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن مرزا ان الفاظ کو پی گیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ یہ ہیں، حضرت معاویہ نے فرمایا یزید کو کہ اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مخالفت میں نہیں آئیں گے۔ فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْكَ، اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری مخالفت میں نکل پڑیں، فَظَفَرْتَ بِهِ، اور تو ان پر کامیابی پالے، غلبہ حاصل کر لے، فَاصْفَحْ عَنْهُ، تو ان سے درگزر کرنا، فَإِنَّ لَهُ رَحِمًا مَاسَّةً وَحَقًّا عَظِيمًا، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قریبی رشتہ داری ہے اور ان کا بہت بڑا حق ہے۔ یہ الفاظ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یاد دلایا تھا کہ ان کا بہت بڑا حق ہے، اس لیے اگر ان پر تو غلبہ بھی پالے تو بھی ان سے درگزر کرنا، ان سے نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مرزے نے اس بات کو کس انداز میں ذکر کیا ہے۔ ہوشیار رہنا نا تو یہ لومڑی ہے عبداللہ ابن زبیر چلاک، اور دوسرا حسین ابن علی سے رہنا، لیکن ان کے بارے میں نرمی رکھنا۔ مرزے نے یہاں گفتگو یوں کی کہ عبداللہ بن زبیر اور حسین ان دونوں سے ہوشیار رہنا لیکن حسین کے ساتھ نرمی کرنا، حالانکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ حسین سے ہوشیار رہنا، اور یہ بات مرزے نے کئی جگہ کی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے یزید کو جو نصیحتیں لکھوائی تھی نا حضرت معاویہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حسین سے اور عبداللہ ابن زبیر، یہ دو بندے جو ہیں نا، ان سے تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ عبداللہ بن عمر تو اس کا مسلح اور لوٹا ہی اسے نہیں چھوڑے گا۔ اب اندازہ کریں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں یزید کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اس کو مرزا جہلمی کیا رنگ دے رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہہ رہے تھے کہ حسین سے ہوشیار رہنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تو یہ تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قریبی رشتہ داری ہے اور ان کا بہت بڑا حق ہے، اس لیے ان سے درگزر کرنا، اور یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی کو مرزے نے آج تک کبھی نمایاں نہیں کیا، بلکہ اسی کو غلط رنگ دے دیا کہ انہوں نے یزید سے کہا کہ حسین سے ہوشیار رہنا۔ نعوذ باللہ، ہوشیار رہنے میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے۔ اور مرزے کی پیش کی ہوئی اس روایت سے پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی کا معاملہ اگر کیا تھا اور اسی طرح دوسرے جو کام کیے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بالکل کوئی وصیت نہیں تھی اور نہ ہی ان کا ان کاموں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بلکہ انہوں نے زوردار الفاظ میں وفات کے وقت یزید کو وصیت کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر خیال کرنا ہے اور ان کا بہت بڑا حق ہے، ان کی بہت قریبی رشتہ داری ہے۔ جبکہ مرزا اپنی ہی بیان کردہ اس روایت کے برخلاف یزید کے کاموں کی ساری ذمہ داری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا۔ اور یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزے نے ضعیف روایت بیان کی، اس کا ضعف نہیں بتایا، اس کے اندر دو متروک راوی ہیں، لیکن اس ضعیف روایت کو بیان کرنے میں بھی مرزے نے بہت بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں، اس کو بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا، بلکہ جن الفاظ سے وہ منفی پہلو نکال سکتا تھا وہی الفاظ وہی حصے روایت کے لے لیے، باقی حصے چھوڑ دیے۔ مرزے کے اس کردار کو ہم مرزے کی زبان سے اگر بیان کرنا چاہیں تو یوں بیان کریں گے۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ اپنی یہ جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا، مکھی گند تے بہندی جا کے، مکھی گند تے بہندی جا کے، مکھی گند تے بہندی جا کے۔ گند پر بیٹھنے والی مکھی کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جہلم اکیڈمی چلے جائیں، وہاں نمایاں طور پر آپ کو یہ مکھی نظر آ جائے گی۔